अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वॉइस सेंटर स्टोरीज पर खुश आमदीद। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी उमरू और नकाबपोश शहजादी। उमरू अय्यार शहजादी मरियम के लिए बेहद फिक्रमंद था। शहजादी मरियम मुल्क राबान के बादशाह आमिर बिन सुल्तान की बेटी थी। आमिर बिन सुल्तान का सरदार अमीर हमजा के बेहतरीन दोस्तों में शुमार होता था। उसने हर नाजुक मौके पर दिलो जान से सरदार अमीर हमजा की मदद की थी। सरदार अमीर हमजा ने जब भी उससे फौजी इमदाद मांगी, आमिर बिन सुल्तान ने उन्हें न सिर्फ फौजी इमदाद मुहैया की बल्कि उन्हें हर किस्म के हथियार भी फराहम किए। आमिर बिन सुल्तान उमरो अय्यार को भी अपना दोस्त समझता था और उमरो उन्हें उल्टी सीधी और झूठी सच्ची दास्तानें सुना सुनाकर महजूज किया करता था और आमिर बिन सुल्तान उससे खुश होकर उसे इनाम इकराम से नवाजता रहता था। उमरू से आमिर बिन सुल्तान की इकलौती बेटी शहजादी मरियम भी बेहद खुश थी। एक रोज सरदार मीर हमजा ने उमरू अय्यार को बताया कि राबान से इतला आई है कि आमिर बिन सुल्तान की बेटी शहजादी मरियम कई रोज से लापता है और 1000 कोशिश के बावजूद उसका कुछ सुराग नहीं मिल रहा और आमिर बिन सुल्तान ने उसे फौरी तौर पर अपने पास बुलाया है। ये सुनते ही उमरू घोड़े पर सवार होकर हवा की सी रफ्तार से मुल्क राबान जा पहुंचा। आमिर बिन सुल्तान ने बड़े तपाक से उमरू का इस्तकबाल किया। रस्मी जुमलों के तबादले के बाद उमरू ने जब शहजादी मरियम के बारे में पूछा तो आमिर बिन सुल्तान रंजीदा हो गए। आज हमारी बेटी को महल से गायब हुए 7वां रोज है, ना जाने वो कहाँ चली गई है। हमने तो अपनी तरफ से मुल्क का कोना कोना छान मारा है मगर मरियम का कुछ पता नहीं चल रहा। आमिर बिन सुल्तान ने नहायत परेशान लहजे में कहा, आपका क्या ख्याल है कि वो खुद अपनी मर्जी से कहीं गई हैं या? उमरू ने जानबूझकर अपना फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। इसी बात की तो समझ नहीं आ रही। अलबत्ता जिस रोज शहजादी गायब हुई थी उससे एक रोज कबल वो मुझसे शिकार की इजाजत मांग रही थी। मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया था। असल में मैंने हमसाया मुल्क के शहजादा अदनान से शहजादी का रिश्ता तय करना था और वो लोग शहजादी को देखने आ रहे थे। इसलिए मैं चाहता था कि शहजादी महल में ही रहे मगर अगली सुबह मालूम हुआ कि शहजादी अपने कमरे में मौजूद नहीं है। उसके हमराह उसकी 2 कनीजें भी गायब थी। मैं समझा कि शायद शहजादी जानबूझकर रातों रात शिकार खेलने के लिए निकल गई है। वो नहायत फर्मा बरदार लड़की है। आज तक उसने कभी मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। उसकी इस हरकत पर मुझे बेहद तैश आया था। मैंने सोचा जब शहजादी वापस आएगी तो उससे सख्त बाज पुर्स करूंगा। एक रोज गुजर गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह दिन गुजरते चले गए मगर शहजादी वापस ना आई तो मुझे सख्त फिक्र लाहक हुई और फिर इस बात ने तो मेरे होश उड़ा दिए कि शहजादी अस्तबल से अपने घोड़े को भी नहीं लेकर गई थी। मैंने परेशान होकर मुल्क का कोना कोना छनवा डाला मगर शहजादी मरियम और उसकी कनीजों का कुछ पता नहीं चल सका। मजबूर होकर तुम्हें बुलवाया है। तुम ज़हीन आदमी हो और देश देश घूमते रहते हो। मैंने सोचा कि शायद तुम मेरी बेटी को कहीं तलाश कर सको। ये कहकर शाह आमिर बिन सुल्तान खामोश हो गया। शहजादी मरियम जहां आपकी बेटी है वहां वो मेरी भी बहन है आलम पनाह। उसकी गुमशुदगी का जितना रंज आपको है उससे कहीं ज्यादा मुझे हो रहा है। उमरो अय्यार ने नहायत संजीदा लहजे में कहा। फिर चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद वो कहने लगा, बादशाह सलामत, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक नजर शहजादी साहिबा का कमरा देख सकता हूँ। उमरू ने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों नहीं उमरू, ये तुम्हारा अपना महल है। तुम जहां चाहो आसानी से आ जा सकते हो। कौन है जो तुम्हें रोकने टोकने की जुर्रत कर सकता है? शाह आमिर बिन सुल्तान ने कहा, यह आपकी जरा नवाजी है आलम पनाह, वरना बंदा किस काबिल। उमरू ने सर झुकाते हुए कहा और फिर बादशाह सलामत से इजाजत लेकर उमरू अय्यार शहजादी मरियम के कमरे खास में आ गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे। वो किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। खैर तो है उमरू अय्यार, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, कोई खास बात मालूम हुई है? बादशाह सलामत ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए पूछा। बादशाह सलामत, शहजादी साहिबा अपनी मर्जी से कहीं नहीं गई, उन्हें अगवा किया गया है। उमरू ने नहायत संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा और बादशाह सलामत बुरी तरह से चौंक उठे। ओह, ये तुम क्या कह रहे हो उमरू? हमारी बेटी को अगवा किया गया है? मगर क्यों? कौन है वो बदबख्त जिसने आमिर बिन सुल्तान की लख्ते जिगर को अगवा करने की कोशिश की है? बादशाह सलामत ने हैरत और गुस्से से मिले जुले अंदाज में कहा, उन्हें अगवा करने वाला कोई इंसान नहीं है।
बल्कि कोई जिन या देव है बादशाह सलामत। वो जिन या देव जो इंतहाई ताकतवर होने के साथ साथ इंसानी खून का शेदाई भी है, उमरू ने कहा, और बादशाह सलामत के साथ पूरे दरबार में सनसनी सी दौड़ गई। जिन, देव? मगर तुम कैसे कह सकते हो कि हमारी बेटी को किसी जिन या देव ने अगवा किया है, और ये कि वो इंसानी खून का शेदाई है? शाह आमिर बिन सुल्तान ने नहायत परेशान और हैरान लहजे में पूछा। बादशाह सलामत, मेरी सारी उम्र जिन्नों, देवों और खतरनाक जादूगरों से लड़ते गुजरी है। जिन्नों और देवों के साथ लड़ते हुए मुझे उनकी एक एक रग का पता चल गया है। जो जिन या देव इंसानी खून का शेदाई होता है, उसकी सांसों में एक ऐसी तेज और नाकाबिले बर्दाश्त बू खारिज होती रहती है कि इंसान उसके करीब एक लम्हे के लिए भी नहीं ठहर सकता। शहजादी साहिबा के कमरे में ऐसी ही नाकाबिले बर्दाश्त बू रची हुई है। चूंकि बू इतने रोज गुजरने के बाद कम हो चुकी है, मगर आपने कमरा बंद करा रखा था, इसलिए बू मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं हुई। इससे मुझे उसके खून के शेदाई होने का इल्म हुआ, और कमरे के ठोस फर्श पर बड़े बड़े पैरों के दबाव के निशान मौजूद हैं। जाहिर है, एक तो पुख्ता फर्श पर दबाव पड़े हुए हैं, और दूसरे पैरों के निशान बड़े बड़े हैं, जो कि किसी भी तरह किसी इंसान के तो हो ही नहीं सकते। इसलिए मैंने पुरयकीन लहजे में कहा था कि शहजादी साहिबा को किसी जिन या देव ने अगवा किया है। उमरू अय्यार कहता चला गया, ओह, ये तो तुमने नहायत खौफनाक खबर सुनाई है अमरू। वो बदबख्त देव मेरी बेटी को मारकर खा ही ना गया हो। बादशाह सलामत के लहजे में लर्जिश थी। नहीं आलम पनाह, उसने शहजादी साहिबा को हलाक नहीं किया। अगर उसने शहजादी साहिबा को यहीं हलाक करके खाया होता, उनके कमरे में खून के निशान जरूर होते। जो जिन या देव खून के शौकीन होते हैं, वो अपने शिकार को वहीं हलाक या जख्मी कर देते हैं। वैसे भी आप बता रहे हैं कि शहजादी साहिबा अकेली नहीं, बल्कि उनकी 2 कनीजें भी साथ गायब हुई हैं। न जाने उस जिन या देव ने शहजादी साहिबा को क्यों अगवा किया है। आप मुझे चंद लम्हे दें, हो सकता है मैं इस सिलसिले में कोई बात मालूम कर लूं। उमरू ने नहायत संजीदगी से कहा। फिर उसने जंबील से लोहे सुलेमानी निकाली और उससे शहजादी मरियम का हाल मालूम करने की कोशिश की, मगर तख्ती पर सिर्फ इस कदर लिखा हुआ उभरा कि शहजादी मरियम अभी जिंदा है, और उसके बारे में उमरू को मगरिब की तरफ काले पहाड़ों के करीब 200 कोस दूर जाकर पता चल सकता है। उमरू ने कई बार लोहे सुलेमानी से शहजादी के बारे में और कुछ जानना चाहा, मगर तख्ती पर और कोई लफ्ज ना उभरा। ये देखकर बादशाह सलामत और उमरू दोनों परेशान हो गए। मालूम होता है शहजादी साहिबा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हैं। मुझे इजाजत दीजिए बादशाह सलामत, मैं अभी और इसी वक्त काले पहाड़ों के सफर पर निकल जाता हूँ। खुदा न खास्ता शहजादी साहिबा को कोई गजिंद ना पहुंच जाए। उमरू ने बादशाह सलामत से इजाजत लेते हुए कहा, ओ मगर उमरू अय्यार, तुम इतनी जल्दी काले पहाड़ों तक किस तरह से जाओगे? वो तो यहाँ से सैकड़ों कोस दूर है। तुम्हें वहां पहुंचते पहुंचते कई दिन लग जाएंगे। बादशाह सलामत ने परेशान लहजे में कहा। इस बात की आप फिक्र मत करें बादशाह सलामत, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जो मैं चंद लम्हों में इन काले पहाड़ों के दरमियान पहुंच सकता हूँ। बस आप दुआ करें इस दौरान शहजादी साहिबा खैरियत से हों। बाकी अगर वो किसी खौफनाक जिन के कब्जे में हो या किसी जालिम और खतरनाक देव के कब्जे में, मैं उन्हें छुड़वा कर ला सकता हूँ। यह मेरा काम है। उमरू अय्यार ने फैसला कुन लहजे में कहा, ओ उमरू, अगर तुम हमारी बेटी को उस जालिम जिन या देव के कब्जे से छुड़वा कर ले आओ तो हम तुम्हें सोने चांदी में तोल देंगे। उमरू अय्यार, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और हाँ, अगर तुम कहो तो तुम्हारे साथ कोई फौजी दस्ता भेज दिया जाए। क्या तुम उन्हें अपने साथ ले जा सकोगे? बादशाह सलामत ने जल्दी जल्दी से कहा, नहीं बादशाह सलामत, मैं किसी भी मुहिम में किसी को अपने साथ हरगिज नहीं ले जाता। ऐसे काम मैं तन्हा ही सर अंजाम दिया करता हूँ। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा, और बादशाह सलामत ने इस बात में सर हिला दिया। उमरू यार उनसे इजाजत लेकर महल से बाहर आ गया। अपने घोड़े पर सवार होकर उसने घोड़े को एड़ लगाई और मगरिब की जानिब रवाना हो गया। कई घंटे लगातार सफर के बाद वो एक लकोदक सहरा में आ गया, जहां उसे देखने वाला कोई न था। उमरू यार ने वहां घोड़ा रोका और घोड़े पर से उतर आया। उसने घोड़े की जानिब अपनी जंबील का मुंह खोलकर कहा, चल जंबील में। दूसरे ही लम्हे घोड़ा हिनहिनाता हुआ उछल कर जंबील में घुस गया। उमरू ने जंबील से सुनहरी चप्पलें निकाली और पांव में पहन ली। सुनहरी चप्पलों, मुझे जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके काले पहाड़ों की वादी में पहुंचा दो। उमरू ने इतना ही कहा था कि उसे एक हल्का सा झटका लगा और उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता फिजा में बुलंद होने लगा। सीधा उठता हुआ उसका रुख एक तरफ हुआ। तब उमरू ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। दूसरे ही लम्हे वो नहायत तेज रफ्तारी से
ایک طرف اڑا جا رہا تھا۔ تیز ہوا کی وجہ سے اس کا لباس بری طرح سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ عمر یار کو اپنی پگڑی سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تھے۔ کئی گھنٹے لگاتار اڑنے کے بعد اس کی رفتار دھیمی ہو گئی۔ اس نے دیکھا دور ہر طرف کالے رنگ کے پہاڑ دکھائی دے رہے تھے۔ پہاڑوں پر شاید بہت سے درخت جل کر سیاہ ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شاید ان پہاڑوں کو سیاہ پہاڑ کہا جاتا تھا۔ عمر ان پہاڑوں کے ارد گرد ہوا میں اڑتا رہا، مگر اسے وہاں ایسی کوئی خاص بات نہ دکھائی دی۔ البتہ ایک جانب پہاڑوں کے قریب جنگل والے ایک حصے میں اسے ایک بہت بڑا خیمہ دکھائی دیا۔ وہ خیمہ ایسا تھا جیسے عموماً بادشاہ، شہزادے یا شہزادیاں شکار کے دوران رہنے کے لیے بنواتے تھے۔ خیمے کے باہر کئی سیاہ فام حبشی ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور خیمے کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں بڑے بڑے پھلوں والی تلواریں تھیں اور انہوں نے سر پر زرد رنگ کے عمامے باندھ رکھے تھے۔ عمرو نے زبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈالی اور غیبی حالت میں اس بڑے خیمے کے قریب اتر آیا۔ سنہری چپلیں اتار کر اس نے زنبیل میں رکھیں اور اپنی چپلیں زنبیل سے نکال کر پہن لیں اور ان وحشیوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ وحشی بے حد طاقتور اور سخت گیر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ خیمے کے ارد گرد اس انداز میں کھڑے تھے جیسے انہوں نے خیمے کو گھیرے میں لے رکھا ہو، اور ان کی نظروں میں آئے بغیر چڑیا کا بچہ بھی بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ عمرو حیرانی سے ان کی طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک وہاں پر موجود سارے وحشی ایک ساتھ چونک اٹھے اور حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ان سب کے چہروں پر بے پناہ پریشانی ابھر آئی تھی۔ انسان، کسی غیر متعلق انسان کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی انسان اس طرف آ رہا ہے، ایک حبشی نے صاف لہجے میں کہا۔ اسے اپنی بولی میں بولتا دیکھ کر عمرو یار حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ بات بھی اس کے لیے حیران کن تھی کہ انہوں نے اس کی بو بھی پہچان لی تھی۔ شاید ان لوگوں کی سونگنے کے حس ضرورت سے زیادہ ہی تیز تھی۔ وہ نہایت تیزی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سیدھے اس طرف آ رہے تھے جس طرف عمرو موجود تھا۔ اب تو عمرو یار کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ لوگ اس کے قریب آ کر چاروں طرف سے گھیر ہی نہ لیں، اور گھیر کر انہوں نے تلواریں گھمانا شروع کر دیں تو اس کا جسم غیبی حالت میں ہونے کے باوجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان کے قدموں میں جا گرے گا، اور پھر وہی ہوا جس کا عمرو کو خدشہ تھا۔ اس کے عقب سے بھی تلوار بردار وحشی آ گئے تھے اور وہ ایک دائرے کی صورت میں اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ گو ابھی تک عمرو ان کی نگاہوں سے اوجھل تھا، مگر اس کے باوجود وہ خود کو چوہے دان میں پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسی وقت اچانک خیمے کا پردہ ہٹا اور اس میں سے ایک نقاب پوش لڑکی باہر نکلی۔ ان وحشیوں کو ایک طرف جاتے دیکھ کر اس کی نظروں میں حیرانی نظر آنے لگی۔ کیا بات ہے، تم سب کہاں جا رہے ہو؟ جانتے نہیں شہزادی صاحبہ نے تمہیں کس سختی سے حکم دے رکھا ہے؟ کیا ان کے خیمے کے قریب سے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی نہیں ہٹے گا؟ اور تم سب اس وقت خیمے سے دور ہو، اس کا مقصد؟ نقاب پوش لڑکی کے لہجے میں بے حد کرختگی تھی۔ اوہ عظیم خادمہ، وہ اصل میں ہم یہاں کسی انسان کی بو محسوس کر رہے تھے۔ ہمیں کسی انسان کی بو تو آ رہی ہے، مگر وہ انسان کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ ہم اس کی تلاش میں اس طرف آئے تھے کہ کہیں وہ عظیم شہزادی کا کوئی دشمن ہی نہ ہو اور غیبی حالت میں اس طرف آ رہا ہو۔ ایک سیاہ حبشی نے نقاب پوش لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، انسان اور اس طرف؟ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اس طرف کسی انسان کا کیا کام؟ تمہیں خود اپنی ہی بو آ رہی ہوگی۔ تم بھی تو انسان ہو، تم کون سے جن یا دیو ہو؟ چلو واپس اپنی اپنی جگہوں پر۔ اور ہاں بوکا، تمہیں شہزادی صاحبہ بلا رہی ہیں، چلو میرے ساتھ، نقاب پوش لڑکی نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور ایک حبشی نے جلدی سے سہمے ہوئے انداز میں سر ہلا دیا۔ نقاب پوش لڑکی واپس خیمے میں چلی گئی اور حبشی سر جھکائے اس کے پیچھے جانے لگا۔ باقی حبشی ابھی تک پریشانی کے عالم میں ناک سکوڑ سکوڑ کر عمرو کی بو محسوس کر رہے تھے۔ عمرو نے آگے بڑھ کر شرارت سے ایک حبشی کے سر پر سے اس کی پگڑی گرا دی۔ پگڑی کا گرنا تھا کہ حبشی اس بری طرح سے چیخ اٹھا جیسے اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ اس کا سر گنجا تھا اور وہ گنجے سر پر زور زور سے ہاتھ مارتا ہوا چیخ رہا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر بہت سے حبشی اس کے قریب آ گئے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا توگا؟ یہ تمہارے سر پر سے پگڑی کس نے اتاری ہے؟ حبشیوں نے اسے پکڑ کر بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں، تم جلدی سے میری پگڑی میرے سر پر رکھ دو، ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ گوتا، میری پگڑی تلاش کرو، تکلیف کی شدت سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔
اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑتے ہوئے ہزیانی انداز میں چیخ کر کہا۔ امرو نے دیکھا واقعی اس کے گنجے سر کے مسام کھلتے جا رہے تھے اور اس کے سر پر خون کی ننھی ننھی بوندیں چمکنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ امرو کے لیے نہایت حیرت انگیز بات تھی۔ اس نے تو محض شرارت سے حبشی کے سر سے پگڑی اتاری تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان پگڑیوں کے اتارنے سے ان حبشیوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور اس طرح کم از کم امرو کو ان حبشیوں کی موت کا راز ضرور مل گیا تھا۔ مگر یہ حبشی تھے کون، اور اس محل نما عجیب و غریب خیمے کی حفاظت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ نقاب پوش لڑکی کون تھی اور کس شہزادی کی بات کر رہی تھی؟ وہ بھی اس مخمسے میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک خیمے میں سے وہی نقاب پوش لڑکی باہر آئی۔ اسے دیکھتے ہی تمام حبشی مؤدب ہو گئے۔ لڑکی نہایت غور سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ امرو عیار حیران تھا، اس کا رخ اس کی جانب تھا، مگر اس کا انداز ایسا نہ تھا جس سے پتہ چلتا کہ وہ امرو کو دیکھ رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی امرو کے قریب آ گئی اور پھر امرو کے قریب موجود ایک حبشی کی جانب دیکھنے لگی۔ تم اس طرف جا کر پہرا دو، اس نے حبشی سے کہا، اور حبشی سر ہلا کر ایک طرف چلا گیا۔ تب لڑکی امرو عیار کی طرف پلٹی۔ اس کی تیز نظریں بتا رہی تھی کہ وہ امرو کو صاف طور پر دیکھ رہی ہے۔ تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ہاں، البتہ میں تمہاری موجودگی اپنے سامنے ضرور محسوس کر رہی ہوں، جبکہ دکھائی تم مجھے بھی نہیں دے رہے۔ تم دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے ہوئے میرے پیچھے آ جاؤ، اس نے نہایت سرگوشیانہ انداز میں کہا، اور امرو عیار حیران رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اسے غیبی حالت میں ہونے کے باوجود اس کی موجودگی کا احساس کر لیتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ خواہ مخواہ کسی پرائے مسئلے میں اسے ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے، اسے یہاں سے دم دبا کر بھاگ جانا چاہیے۔ مگر پھر اسے ان گنجے سیاہ حبشیوں کا خیال آیا اور وہ اس نقاب پوش لڑکی اور اس کی نقاب پوش شہزادی کے بارے میں سوچ کر رک گیا۔ اس نے سوچا دیکھیں تو صحیح کہ یہ نقاب پوش شہزادی اصل میں کون ہے، اور اس نے اس بیابان اور ویران جگہ پر اپنا خیمہ کیوں لگوایا ہے، اور یہ حبشی غلام کون ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ہر قسم کا خطرہ مول لینے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے باوجود وہ دل میں پریشان تھا کہ وہ یہاں آیا تو شہزادی مریم کی تلاش میں ہے، یہاں کسی مصیبت میں ہی نہ پھنس جائے۔ بہرحال جو ہو سو ہو، جب اوکھلی میں سر دے ہی دیا تو پھر موصلوں کا کیا ڈر۔ یہ سوچ کر وہ کندھے جھٹکتا ہوا نقاب پوش لڑکی کے پیچھے چل دیا۔ نقاب پوش لڑکی خیمے کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گئی۔ امرو بھی اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ اندر سے خیمہ کافی کشادہ تھا۔ ایک طرف ایک نہایت آرام دہ پلنگ بچھا ہوا تھا جس پر زرد رنگ کی سرخ لکیروں والی چادر پڑی تھی۔ پلنگ پر 2 گاؤ تکیے پڑے تھے جن پر ایک نہایت خوبصورت نیلی آنکھوں والی لڑکی ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے قریب 2 سیاہ فام حبشی ہاتھ باندھے نہایت مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے۔ پلنگ کے پچھلے حصے میں ایک شمعدان نظر آ رہا تھا جس پر موم بتی پگھلی ہوئی ختم ہونے کو آ رہی تھی اور اس کی لو سے سیاہ رنگ کا دھواں نکل رہا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر بھی نقاب تھا اور وہ نہایت حیران انداز میں اندر آنے والی نقاب پوش لڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سہانی، تم اکیلی آئی ہو؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ تم باہر سے کسی انسان کو لینے جا رہی ہو، مگر کہاں ہے وہ انسان؟ پلنگ پر بیٹھی خوبصورت لباس والی لڑکی نے نہایت شیریں انداز میں آنے والی نقاب پوش لڑکی سے پوچھا۔ وہ انسان میرے ساتھ ہے شہزادی صاحبہ، لیکن اس وقت اس نے خود کو غائب کر رکھا ہے۔ آپ حکم دیں، وہ ابھی آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، آنے والی نقاب پوش لڑکی نے نہایت مؤدبانہ انداز میں کہا، اور امرو اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ کس قدر وثوق سے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ شہزادی اگر اسے حکم دے گی تو وہ اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اے نیک دل انسان، تم جو کوئی بھی ہو، ہمارے سامنے آؤ۔ ڈرو نہیں، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، صرف تمہاری صورت دیکھیں گے۔ اگر تم ہمارے مطلوبہ انسان ہوئے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ نقاب پوش شہزادی نے غیبی حالت میں موجودہ امرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا۔ پہلے تو امرو کا دل چاہا کہ وہ یوں ہی خاموش کھڑا رہے، مگر اس لڑکی کے جملوں میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی، کیا جادو تھا کہ بے اختیار امرو نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار دی اور ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر نقاب پوش شہزادی بری طرح سے اچھلی، اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور خوف لہرانے لگا۔ اوہ امرو عیار، تم یہاں کیسے؟ تم تو نقاب پوش شہزادی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور امرو چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ اس کی جانب غور سے دیکھ رہا تھا، مگر لڑکی نے نقاب اس انداز میں چہرے پر ڈال رکھا تھا کہ اس کا چہرہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ضرور نیلے رنگ کی تھی، مگر نیلی آنکھوں والی شہزادی کے بارے میں امرو نہیں جانتا تھا۔
وہ حیران ہو رہا تھا کہ نقاب پوش شہزادی نے اسے تو پہچان لیا ہے مگر وہ اسے کسی طرح سے بھی نہ پہچان سکا تھا۔ نہ جانے وہ کون ہے۔ ہاں میں عمرو عیار ہی ہوں، مگر آپ کون ہیں؟ شہزادی صاحبہ، آپ کی آواز، آپ کی آنکھیں میرے لیے غیر مانوس سی ہیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں آپ سے کہیں پہلے مل چکا ہوں۔ عمرو نے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اوہ ہاں ٹھیک ہے، واقعی تو مجھے نہیں جانتے، مگر مجھے تو بس اپنے ایک خاص علم سے تمہارے بارے میں پتا چلا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، تم بیٹھو، یہاں بیٹھو، تم ہمارے مطلوبہ آدمی نہیں ہو، کھاؤ پیو اور یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ نقاب پوش شہزادی نے جلدی سے کہا، مگر عمرو عیار اس کے لہجے میں عجیب بے چینی اور پریشانی محسوس کر رہا تھا، جیسے وہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کسی خاص وجہ سے بات ٹال رہی ہو۔ وہ بار بار ذہن پر زور ڈال رہا تھا کہ یہ آواز اس نے کہاں سنی ہے اور یہ نیلی خوبصورت آنکھیں کس کی ہو سکتی ہیں۔ کم از کم یہ شہزادی مریم تو ہرگز نہیں تھی، اس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور آواز بھی کافی بھاری سی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو عمرو عیار؟ آؤ ہمارے پاس پلنگ پر بیٹھ جاؤ، عمرو عیار کے لیے خاص مشروب اور پھل حاضر کیے جائیں۔ نقاب پوش شہزادی نے پہلے عمرو سے پھر قریب کھڑے سیاہ فام حبشیوں کی طرف دیکھ کر تحکمانہ لہجے میں کہا اور حبشی سر ہلا کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ عمرو عیار جھجکتا ہوا پلنگ کے قریب آ گیا اور چاروں طرف دیکھتا ہوا شہزادی کے قریب بیٹھ گیا۔ شہزادی پلنگ پر اونچی ہو کر بیٹھ گئی اور عمرو کے آگے گاؤ تکیے کر دیے۔ نقاب پوش شہزادی کی آنکھوں میں شدید پریشانی لہرا رہی تھی۔ وہ بار بار بے چین نگاہوں سے کبھی عمرو اور کبھی اپنے عقب میں موجود شمعدان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ عمرو عیار گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر آرام سے پلنگ پر نیم دراز ہو گیا۔ اسی وقت اس کے قریب وہی دو حبشی نمودار ہوئے جنہوں نے تشت اٹھا رکھے تھے۔ ان میں سے ایک حبشی کے ہاتھ میں پھلوں والا تشت تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں مشروب والا تشت نظر آ رہا تھا۔ پھلوں کا تھال لے کر سیاہ فام حبشی عمرو کے سامنے جھک گیا اور عمرو تشت میں سے پھل لینے لگا۔ عمرو کو باہر سے لانے والی نقاب پوش لڑکی عمرو کے سرہانے بیٹھ گئی تھی اور اس کے ہاتھ میں سفید پروں والا پنکھا تھا اور شہزادی کے حکم سے اسے جھلنے لگی۔ شہزادی بے چینی کے عالم میں بار بار پلٹ کر شمعدان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کی آنکھوں میں بلا کا خوف چھایا ہوا تھا۔ کیا بات ہے شہزادی صاحبہ، آپ خاصی پریشان دکھائی دے رہی ہیں، خیریت تو ہے؟ اور کیا میں آپ لوگوں کے بارے میں جاننے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور اس ویران بیابان کالے پہاڑ کے جنگل کے قریب آپ نے خیمہ کیوں لگایا ہوا ہے، اور یہ کہ آپ کس ملک کی شہزادی ہیں؟ عمرو نے شہزادی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے نہیں پہچانتے، میں شہزادی۔ نقاب پوش شہزادی نے گھبرائی ہوئی نظروں سے پلٹ کر شمعدان کی جانب دیکھا، پھر دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا خوف ابھر آیا تھا۔ شمعدان میں سے نیلے رنگ کا دھواں اٹھنے لگ گیا تھا۔ شروع میں دھواں بے حد ہلکا تھا مگر آہستہ آہستہ وہ پھیل کر ایک جگہ اکٹھا ہو گیا اور اسی وقت اس میں ایک نہایت بھیانک چہرہ ابھر آیا۔ اس چہرے کی آنکھیں بے حد بڑی بڑی تھیں، ناک موٹی، بڑے بڑے ہونٹ اور بے حد لمبے اور نوکیلے دانتوں کے پیچھے جھانکتی ہوئی سرخ زبان اسے بے حد خوفناک ظاہر کر رہی تھی۔ کیا بات ہے شہزادی صاحبہ، آپ خاموش کیوں ہو گئیں؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ عمرو جو اس وقت حبشی کے تشت سے انگور توڑ رہا تھا، اس نے چونک کر شہزادی کی جانب دیکھا اور پھر شہزادی کو ایک طرف گردن موڑ کے دیکھتا پا کر اس نے بھی گردن گھمائی اور پھر جب اس کے نظر نیلے دھوئیں اور اس میں جھانکتے ہوئے خوفناک چہرے پر پڑی تو وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ اوہ کون ہو تم شہزادی صاحبہ، یہ کیا بلا ہے؟ عمرو نے پلنگ پر سے چھلانگ مار کر نیچے اترتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں اس خوفناک چہرے پر جمی ہوئی تھیں جو بڑی بڑی اور خوفناک آنکھوں سے عمرو کو گھور رہا تھا۔ عمرو نے جلدی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ کیوں شہزادی، اب کیا کہتی ہو؟ ہمارا دشمن آیا ہے یا نہیں؟ اس دھوئیں والے چہرے نے گھور کر نہایت خوفناک لہجے میں نقاب پوش شہزادی سے کہا۔ نقاب پوش شہزادی اس کا خوفناک لہجہ سن کر خوف سے تھوک نگلنے لگی۔ نہیں دھواں دیو، وہ ابھی تک نہیں آیا، تم گھبراؤ نہیں، وہ ضرور واپس آئے گا۔ اس نے واپس آنے کا وعدہ کیا تھا، اگر وہ واپس نہ آیا تو میں اس کی جگہ تمہیں اپنا خون پلاؤں گی، یہ میرا تم سے پہلے سے ہی وعدہ ہے۔ نقاب پوش شہزادی نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کی واپسی کا زیادہ سے زیادہ 2 روز اور انتظار کروں گا۔ اگر 2 روز تک وہ نہ لوٹا تو تم سے کیا ہوا میرا عہد ٹوٹ جائے گا اور میں تمہیں مار کر کھا جاؤں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس خوفناک صورت نے بھیانک انداز میں کہا، اور یہ تمہارے ساتھ سوکھا سڑا انسان کون ہے؟
تمہاری حفاظت اور خدمت کے لیے تو میں نے جادوگر حبشی مقرر کر رکھے ہیں، پھر یہاں اس بڈھے اور سوکھے سڑے انسان کا کیا کام؟ لاؤ اسے میرے حوالے کر دو تاکہ میں اسے مار کر کھا جاؤں۔ خوفناک چہرے کا لہجہ بے حد بھیانک تھا۔ نہیں دھواں دیو، یہ میرا مہمان ہے، یہ تو اتفاقاً اس طرف آ گیا تھا۔ میں نے اپنا دل بہلانے اور باتیں کرنے کے لیے اسے یہاں بلا لیا تھا۔ یہ کچھ دیر تک یہاں میرے پاس رہے گا، پھر میں اسے یہاں سے واپس بھیج دوں گی، نقاب پوش شہزادی نے جلدی سے کہا، اور دھواں دیو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے تو پھر میں جا رہا ہوں، جو ہی کامران آئے مجھے خبر کر دینا، اس نے گرجدار لہجے میں کہا، اور نقاب پوش شہزادی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت دھوئیں میں سے چہرہ غائب ہو گیا۔ دھواں چند لمحے لہراتا رہا، پھر شمعدان میں جمع ہونے لگا اور پھر سارے کا سارا دھواں شمعدان میں غائب ہو گیا۔ او خدا کا شکر ہے بلا ٹلی، وگرنہ میرے ساتھ ساتھ امرو بھائی کی شامت آ جاتی، نقاب پوش شہزادی نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر امرو عیار بری طرح سے اچھل پڑا۔ امرو بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں شہزادی صاحبہ؟ کہیں آپ شہزادی مریم تو نہیں؟ مگر آپ کی آواز، آپ کی آنکھیں۔ امرو نے شدید حیرت کے عالم میں کہا، تمہاری بات درست ہے امرو بھائی، میں مریم ہی ہوں، تمہاری بہن شہزادی مریم، مگر حالات اور واقعات نے مجھے اس مقام پر لا پہنچایا ہے کہ تمہیں میری آواز بھی بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صرف میری آنکھیں ہی نہیں، میرا چہرہ بھی اصلی نہیں ہے۔ میں تمہیں ساری بات تفصیل کے ساتھ بتا سکتی ہوں۔ اچھا ہوا کہ تم یہاں آ گئے۔ کان ادھر لاؤ، میں تم سے ایک نہایت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، شہزادی نے کہا، اور امرو حیرت سے بت بنا شہزادی کے قریب آ گیا۔ شہزادی نے اپنے ہونٹ امرو کے کان سے لگا دیے۔ وہ جو کہتی جا رہی تھی اسے سن کر امرو عیار کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ کیوں امرو، میری مدد کرو گے یا نہیں؟ نقاب پوش شہزادی نے امرو کے کان میں ساری باتیں بتا کر اس بار اونچی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں امید کے سائے لہرا رہے تھے۔ کام بہت مشکل ہے شہزادی صاحبہ، آپ نے جن مچھروں کو مارنے کے لیے کہا ہے وہ نہایت تیز اور موٹے ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خطرناک بھی ہیں۔ بہرحال کوئی بات نہیں، ساری عمر مکھیاں مارتا آیا ہوں، اب مچھر ہی سہی۔ امرو نے مسکرا کر جواب دیا، اور اس کا جواب سن کر نقاب پوش شہزادی بھی مسکرا دی۔ شہزادی صاحبہ، آپ کے دو محافظ بے حد جاندار ہیں، ان کا رنگ کس قدر کالا ہے، حالانکہ ان کے چہروں کے نقش و نگار کسی راجوں مہاراجوں سے کم نہیں ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو اگر ان کے رنگ بھی سفید ہو جائیں۔ کیوں دوستو، تمہارا ایسا کوئی شوق نہیں؟ امرو نے ان حبشیوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہم دھواں جادوگر کے غلام ہیں، وہ ہمارے لیے جو مناسب فیصلہ کریں گے ہم انہی کے تابع کام کریں گے، چاہے وہ ہمیں غلام بنائیں یا مہاراجا۔ ایک حبشی نے ہاتھ باندھ کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ دوسرے نے بھی اس کی تقلید میں سر ہلا دیا۔ واہ، خوب، بہت خوب، تم واقعی بے حد وفادار لوگ ہو، تم جیسے ہی وفادار غلاموں کی وجہ سے یہ دنیا آباد ہے۔ اگر تم لوگ وفادار نہ ہوتے تو تمہارے جیسے تمام انسانوں کی ناکیں گز گز بھر لمبی ہوتی، آنکھیں بٹنوں جیسی چھوٹی، رنگ سبز، سر کے بال سرکنڈوں کی طرح کھڑے ہوتے، ایک کی بجائے تمہاری دو دو دمیں ہوتی اور تم یقیناً مینڈکوں کی طرح سے اچھل اچھل کر چل رہے ہوتے۔ میں تمہارا احسان مند ہوں کالے کچھوو کہ تم نے میری یہاں اچھے اور خوشبودار مشروب کے ساتھ اور پھلوں کے ساتھ مہمان نوازی کی۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں جاتے ہوئے تمہیں کچھ انعام دوں۔ یہ لو، یہ میرے وطن کی بنائی ہوئی ایک خاص مٹھائی ہے، اسے کھاتے ہی تم اشش کر اٹھو گے۔ امرو نے زنبیل سے چند مٹھائی کے ٹکڑے نکال کر ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ دونوں حبشیوں نے پہلے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر شہزادی کی طرف دیکھا۔ شہزادی نے اس بات میں سر ہلایا تو انہوں نے امرو کے ہاتھ سے مٹھائی لے کر منہ میں رکھ لی۔ مٹھائی میں پہلے ہی سے بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی، جس نے فوراً ہی اپنا کام کر دکھایا۔ وہ دونوں دھڑام سے نیچے آ گرے۔ امرو نے فوراً ہی ان دونوں بے ہوش حبشیوں کو اٹھا کر زنبیل میں ڈال لیا۔ پھر اس نے نہایت تیزی سے کام لیتے ہوئے وہاں پر پڑا ہوا شمعدان بھی اٹھایا اور اسے بھی زنبیل میں ڈال لیا۔ اوہ خدا کا شکر ہے، اب ہم محفوظ ہیں۔ ہمیں اب صرف باہر موجود حبشی جادوگروں سے خطرہ ہے۔ اگر کسی طرح انہیں ختم کر دیا جائے تو بازی ہمارے ہاتھ آ سکتی ہے، شہزادی مریم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں جوش تھا۔ ان کی آپ فکر مت کریں، بلکہ آپ مجھے اپنے متعلق بتائیں کہ آپ یہاں کس طرح سے پہنچیں اور آپ کی آواز اور آنکھوں کا رنگ کیوں بدل گیا؟ یہ حبشی کون ہے اور دھواں دیو کون ہے، اور آپ یہاں کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ امرو عیار نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ امرو عیار، ہمیں اصل میں شہزادہ کامران کی واپسی کا انتظار ہے۔ تم کامران کو نہیں جانتے؟
ایک روز میں اور کامران ایک جنگل میں شکار کھیل رہے تھے کہ ہمارے سامنے یہ دھواں دیو آ گیا۔ اسے دیکھ کر ہم بہت گھبرائے۔ دیو کے ساتھ اس کی ایک بیوی پری بھی تھی۔ ہم اس دیو کو دیکھ کر اس قدر ڈرے کہ ہم نے اسے دیکھتے ہی اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ تیروں سے دیو کا تو کچھ نہیں بگڑا، البتہ اس کی بیوی پری ان تیروں سے ضرور ہلاک ہو گئی، جس پر نیلا دیو بے حد غضبناک ہوا۔ اس نے نہایت خوفناک انداز میں ہمارے ساتھیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں مار ڈالا۔ میں اور شہزادہ کامران بڑی مشکلوں سے خود کو بچا پائے اور بھاگتے ہوئے واپس اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے، مگر اس دیو نے میرا پیچھا نہ چھوڑا اور مجھے ایک روز میرے گھر سے آ کر اغوا کر کے یہاں لے آیا۔ اصل میں یہی وہ جگہ تھی جہاں ہمارے ہاتھوں اس کی بیوی ہلاک ہوئی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ وہ شہزادہ کامران کو بھی پکڑ کر لے آیا تھا۔ وہ شہزادہ کامران کو میرے سامنے مار کر مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا کہ اسی دوران دیووں کی نگری سے اس کے بادشاہ کا کوئی اہم بلاوا آ گیا، لہٰذا اسے فوراً واپس جانا پڑا۔ اس لیے اس نے یہاں ایک بڑا سا خیمہ لگوا دیا اور ہماری حفاظت کے لیے جادوگر حبشی مقرر کر دیے۔ میرے ساتھ ساتھ اس نے میری 2 کنیزوں کو بھی اغوا کیا تھا۔ ایک تو ڈر کے مارے پہلے ہی مر گئی تھی، دوسری کو اس نے میرے پاس چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال اس نے کہا کہ شہزادہ کامران چند دن اپنی زندگی کے اور جی لیں۔ چند دنوں بعد وہ واپس آ کر اس سے اپنی بیوی کا نہایت بھیانک انداز میں انتقام لے کر اسے مار ڈالے گا۔ ان دنوں شہزادہ کامران کی والدہ بے حد بیمار تھیں۔ وہ انہیں اس حال میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہم نے دھواں دیو سے بہت منت سماجت کی کہ شہزادہ کامران کی ماں بہت بیمار ہے، جب تک وہ دیووں کی نگری میں اپنے بادشاہ کے پاس جا رہا ہے وہ شہزادے کو واپس اس کے محل چھوڑ آئے۔ اور شہزادہ کامران نے اس سے وعدہ کیا کہ 1 یا 2 روز بعد وہ واپس لوٹ آئے گا، پھر بے شک وہ اس سے اپنی بیوی کی موت کا انتقام لے لے۔ پہلے تو دھواں دیو نہ مانا، مگر جب ہم نے اسے حضرت سلیمان کی قسم دی تو اس نے ہمیں 1 ہفتے کی مہلت دے دی اور دیو شہزادے کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس نے شہزادے کو ایک اڑن قالین بھی دیا تھا کہ ٹھیک 7ویں روز وہ اس قالین پر بیٹھ کر واپس آ جائے، ورنہ وہ شہزادی کو مار ڈالے گا اور پھر اس کے ملک میں آ کر اسے اور اس کے سارے محل والوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ عمرو بھائی، یہ جادوگر حبشی ہمیں عجیب و غریب نہایت عمدہ پھل کھلاتے اور مشروب پلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں میری آنکھوں کا رنگ اور آواز بدلی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ میری شکل ہو بہو پہلے جیسی ہے۔ شہزادی مریم نے جلدی جلدی تفصیل بتلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا آپ کا خیال ہے شہزادہ کامران اپنے وعدے کے مطابق واپس آ جائے گا؟ اگر وہ اڑن قالین لے کر کسی اور طرف نکل گیا تو؟ عمرو نے خدشہ ظاہر کیا۔ اول تو میں شہزادہ کامران کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ وعدے کا پکا ہے، وہ واپس ضرور آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے ذرا دیر ہو گئی ہے، مگر عمرو تم تو جانتے ہو کہ ہم نے جان بوجھ کر اس دیو کی بیوی کو نہیں مارا تھا۔ کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی طرح اس دیو اور اس کے حبشی جادوگروں کو مار ڈالو؟ شہزادی مریم نے عمرو کی جانب التجا آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور عمرو کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، یہ دیو چونکہ آدم خور بھی ہے اور اس کا انداز بتاتا ہے کہ وہ نہایت ضدی اور خود سر ہے، اگر اسے نہ مارا گیا تو یہ کم از کم شہزادہ کامران کو تو ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے میرے کان میں یہی بات ہی کہی تھی کہ میں کسی طرح خیمے میں موجود حبشیوں کو ختم کر دوں اور خیمے سے باہر موجود جادوگر حبشیوں کو ہلاک کر دوں۔ ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، آپ یہی رکیں، میں ابھی ان کالے لنگوروں کی دموں پر پاؤں رکھ کر آتا ہوں، عمرو نے کہا اور شہزادی ہنس پڑی۔ عمرو نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کندھوں پر ڈالی اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی اور غیبی حالت میں خیمے سے باہر نکل آیا۔ جادوگر جلاد حبشی بدستور خیمے کے گرد گھوم رہے تھے۔ او کالے لنگوروں کی ناخلف اولاد، سنو کہ میں تم سب کو ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام غیبی جادوگر ہے اور مجھے تمہارے آقا دھواں جادوگر نے بھیجا ہے۔ عمرو نے ان کے درمیان آ کر انہیں للکار کر کہا اور جلاد حبشی جادوگر چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ عمرو نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک سے ایک حبشی جادوگر کے سر سے پگڑی اتار دی۔ وہ حبشی تڑپ کر سیدھا ہوا تو عمرو نے تلوار اس کے گنجے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر ٹھیک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ حبشی جادوگر نیچے گرا ہی تھا کہ عمرو نے دوسرے جادوگر کی پگڑی بھی ہوا میں اچھال دی۔ تمام حبشی جادوگر تلواریں لہراتے ہوئے عمرو کو پکڑنے کے لیے چاروں طرف گھومنے لگے۔ عمرو ان کی تلواروں کی گردش سے بچتا بچاتا قریب ہی موجود ایک اونچے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ حبشی جادوگر جس کے سر سے عمرو نے پگڑی اچھالی تھی، اس کے سر کے مسام تیزی سے پھیلنے لگے اور ان مساموں میں سے خون
पिचकारियों की मानंद उबलने लगा। वो हबशी इतनी जोर से चीख रहा था कि तमाम हबशी घबराकर उसे देखने लगे। देखते ही देखते वो हबशी जादूगर लहराकर जमीन पर गिरा और तड़प तड़प कर मर गया। तमाम हबशी घबराकर पीछे हटे कि एक तीर सनसनाता हुआ आया और एक और हबशी की पगड़ी उछाल कर ले गया। उस हबशी ने घबराकर पगड़ी को पकड़ना चाहा कि एक और तीर सनसनाता हुआ आया और तीसरे जादूगर की पगड़ी उसके सर से गायब हो गई। फिर तो जैसे तीरों की बारिश शुरू हो गई और जादूगरों की पगड़ियां उछलने लगीं। तीर कुछ इस अंदाज से आ रहे थे कि पगड़ियों को परोते हुए खेमे की छत में पेवस्त हो जाते। देखते ही देखते पगड़ियां खेमे की छत पर ऐसे नजर आने लगीं जैसे क्यारी में फूल खिले हुए हों। तमाम गंजे हबशी जादूगरों के सरों के मसाम खुलते जा रहे थे। उनकी चीखों से फिजा थर्रा रही थी। जादूगर इस बुरी तरह से उछल और तड़प रहे थे जैसे मछलियां जाल में फंसी तड़पती हैं। कुछ ही देर में तमाम हबशी जादूगरों के चेहरे और जिस्म खून में ऐसे लथपथ हो गए जैसे उन्हें खून में डुबोकर निकाला गया हो। देखते ही देखते तमाम हबशी जादूगर तड़प तड़प कर हलाक हो गए। उन हबशी जादूगरों के मरते ही उमरू अय्यार तीर कमान संभाले दरख्त के पीछे से बाहर आ गया और चादर सुलेमानी उतार कर खेमे की तरफ बढ़ने लगा। उसी वक्त साएं साएं की आवाज सुनकर उसने सर उठाया। दूर से उसे एक कालीन उड़ता हुआ नजर आया। कालीन का रुख उसी तरफ था और उस पर एक नहायत खूबसूरत नौजवान शहजादा दोनों हाथ कूलों पर रखे नहायत शान से खड़ा था। उमरू हैरत से उस कालीन और शहजादे को देखने लगा। कालीन आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आकर उतर गया और उस पर से खूबसूरत शहजादा उतरकर हैरत भरी हुई नजरों से जमीन पर पड़ी हुई हबशियों की लाशों को देखने लगा। उसकी आंखों में शदीद हैरत लहरा रही थी। फिर उसकी नजर जब उमरू पर पड़ी तो वो तेजी से उसके करीब आ गया। कौन हो तुम और ये सब क्या है? इन हबशियों को किसने मारा है? आने वाले शहजादे ने उमरू की जानिब देखकर तेज और हैरत भरे लहजे में कहा, मेरा नाम उमरू अय्यार है और इन हबशी जादूगरों को मैंने मारा है। तुम गालबन शहजादा कामरान हो। आओ जल्दी करो, खेमे में शहजादी मरियम तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वहीं चलकर तुम्हें सारी तफसील का पता चल जाएगा। उमरू अय्यार ने फातिहाना अंदाज में सीना फुलाते हुए कहा। उमरू अय्यार शहजादा कामरान चंद लम्हे शकी निगाहों से उमरू की जानिब देखता रहा। फिर वो सर हिलाकर उमरू के साथ खेमे में चला गया। शहजादी मरियम शहजादा कामरान को देखकर बहुत खुश हुई। शहजादा कामरान, मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। तुम अपने वादे के पक्के हो, मगर अब हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये उमरू अय्यार है, मेरा भाई। इसने तमाम हबशी जादूगरों का खात्मा कर दिया है। धुआं जादूगर देव का क्षमादान भी इसने अपनी तिलिस्मी जंबील में कैद कर लिया है। शहजादी मरियम ने शहजादा कामरान को सारी तफसील बताते हुए कहा। शहजादा कामरान उमरू से मिलकर बहुत खुश हुआ और उससे उसने बहुत पुरतपाक अंदाज में हाथ मिलाए। उमरू भाई, क्या धुआं देव हमेशा तुम्हारी जंबील में रहेगा? वो हमें मारने के लिए दोबारा तो बाहर नहीं आ जाएगा? शहजादा कामरान ने डरते डरते लहजे में पूछा। उसका जिंदा रहना खतरनाक है शहजादा कामरान। वो किसी भी लम्हे जंबील से बाहर आ सकता है। उसका हम तीनों को मिलकर खात्मा करना होगा। ये लो तलवारें और तैयार खड़े हो जाओ। मैं जंबील को हुक्म देता हूं कि वो क्षमादान से धुआं देव को निकाले और जंबील से बाहर फेंक दे। जो ही धुआं देव जंबील से बाहर आए, तुम फौरन तलवारों से उस पर पल पड़ना। इस तरह उसका खात्मा मुमकिन है। उमरू ने जंबील से शहजादी मरियम, शहजादा कामरान और शहजादी की कनीज को एक एक तलवार निकाल कर दे दी और खुद भी उसने तलवार हैदरी अपने हाथ में ले ली। फिर उमरू ने उन्हें होशियार रहने का कहकर जंबील का मुंह खोला और जंबील से धुआं देव को बाहर निकलने का हुक्म दिया। उसी वक्त नीले रंग का एक बहुत बड़ा खौफनाक शक्ल वाला देव जंबील से निकलकर बाहर आ गया। उसके बाहर गिरते ही शहजादा कामरान, शहजादी मरियम और उसकी कनीज देव पर तलवारों से पल पड़े। देव बुरी तरह से हाथ पांव मारते हुए चीखने चिल्लाने लगा, मगर इससे पहले कि वो अपने बचाव के लिए कुछ करता, उन सब ने बिजली की सी तेजी से तलवारें मारते हुए उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। खस कम जहां पाक, उमरू ने देव के खादमे के बाद एक गहरा सांस लेते हुए कहा। शहजादी मरियम और शहजादा कामरान के चेहरों पर खुशी फूटी पड़ रही थी। वो सब बेख्तियार होकर उमरू से लिपट गए, क्योंकि ये कारनामा हकीकत में उसी ने सर अंजाम दिया था। अगर वो ना होता तो इस जालिम देव ने शहजादा कामरान को यकीनन हलाक कर देना था और शहजादी मरियम को शादी पर मजबूर करना था। उमरू ने उन सबको उड़न कालीन पर बिठाया और उड़न कालीन को मुल्क राबान की तरफ उड़ने का हुक्म दिया।
قالین فضا میں اٹھا اور نہایت تیزی سے آسمان کی جانب اڑنے لگا۔ شہزادہ اور شہزادی بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے اور امرو دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ بادشاہ سلامت سے جا کر درخواست کرے گا کہ شہزادی مریم کی شادی شہزادہ کامران سے کر دے۔ اس کا یقین تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں پلکیں جھپکائے بغیر ایک دوسرے کی جانب دیکھے جا رہے تھے اور امرو انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔